بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے شہنشاہ غزل میر تقی میر کی مشہور غزل ہے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پتا پتا اور بوٹا بوٹا کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ کلام یا شاعری میں کسی لفظ کو جب دہرایا جاتا ہے تو اس کو صنعت حسن تکرار کہا جاتا ہے۔ تو اس میں صنعت حسن تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا یعنی ایوری ون، ہر شخص ہماری حالت سے واقف ہے، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب دوسرے مصرے میں دیکھیے، گل کا استعارہ یہ محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور باغ کا استعارہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ صنعت حسن مراد النظیر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت حسن مراد النظیر کسے کہتے ہیں؟ کلام میں باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا ذکر کیا جائے اور وہ باہم متضاد نہ ہوں، سے صنعت حسن مراد النظیر کہا جاتا ہے۔ اور صنعت مراد النظیر کا شمار علم بدیع میں ہوتا ہے، جبکہ علم بیان کے 4 ارکان ہوتے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اور مراد النظیر کا شمار علم بدیع میں ہوتا ہے، جبکہ استعارہ کا بھی استعمال ہے اور صنعت مراد النظیر کا بھی استعمال کیا گیا ہے، صنعت تکرار کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور صنعت مبالغہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مبالغہ رائی بھی ہے، اس میں زیادہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ اور شاعری میں عام طور پہ شعراء صنعت مبالغہ سے بھی کام لیتے ہیں۔ اور پتا پتا بوٹا بوٹا، اس کو دیکھیے ذرا، اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ میرے حال سے واقف ہیں، ساری دنیا کا ہر شخص ہماری حالت زار سے واقف ہے، لیکن اگر کوئی نہیں واقف تو وہ کون ہے؟ وہ محبوب ہے جو ہماری حالت سے واقف نہیں ہے۔ تو مصرع اولیٰ میں دیکھیے، وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں اور 2 مصروں سے ایک شعر بنتا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تشریح۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو محبوب کی بے رخی اور اس کی لاپرواہی ملاحظہ ہو، شاعر کی حالت سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ تو شاعر نے یہاں باغ کو دنیا کے طور پر استعمال کیا ہے۔ محبوب اس کی حالت سے بالکل بے خبر ہے، لیکن ساری دنیا وہ جانتی ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ایک غالب نے کیا کہا تھا؟ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ اور جون ایلیا کیا کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں، ہم نے کس کس طرح سے آہ نہ کی۔ یہ ایک اور شاعر کا شعر ہے، ہم نے کس کس طرح سے آہ نہ کی، اس نے ایک بار بھی نگاہ نہ کی۔ تو یہ محبوب کی بے رخی ہے اور اس کی لاپرواہی ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر کا ذکر کیا ہے اور یہ شعر ضرب المثل ہے، بہت معروف، بہت مشہور شعر ہے یہ میر تقی میر کی غزل کا، اور اکثر جگہوں پہ اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ مومن خان مومن نے بھی کہا تھا کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ غزل کے معتبر شعراء نے میر کے کلام کی ہمہ گیریت اور اس کی نشتریت کو تسلیم کیا ہے اور ان کا عہد اردو شاعری کا زریں عہد کہلاتا تھا۔ میر تقی میر نے اس شعر میں محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا شکوہ کیا ہے۔ اور شاعر دنیا کو چمن اور اس کی مناسبت سے پتوں کو اہل دنیا قرار دیتے ہیں کہ چمن میں، اس دنیا میں محض ایک گل یعنی محبوب ہی ہے جو ہمارے حال سے واقف نہیں ہے، ورنہ تو پوری دنیا چمن کا ایک ایک پیڑ پودا پتا ہماری حالت سے واقف ہے، یعنی دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے حال سے واقف نہ ہو۔ غالب نے ایک اور شعر میں کہا تھا کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ محبوب کے لیے شاعر نے پھول کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادھار لینا، مستعار لینا۔ تو محبوب کے لیے اس نے لفظ مستعار لیا گل کا۔ تو محبوب کو پھول سے شعراء تشبیہ دیتے آئے ہیں اور دیتے ہیں، اور یہاں پہ جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ گل کا ہے کہ محبوب پھول کی مانند خوبصورت ہے اور بس وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اسے اپنے آس پاس کی کچھ خبر نہیں۔ اور شاعر کو دیکھیے کہ وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی محبوب کی بے رخی نے اس کی کیا حالت کر دی ہے اور وہ ہی صرف اس سے واقف نہیں ہے۔ غلام حمدانی مصطفی نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پہلا شعر ہو چکا،
اور اس میں محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کا ذکر کیا گیا تھا کہ سوائے محبوب کے ہر کوئی اس کے حال سے واقف ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ پہلے اس میں مشکل لفظ دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہے تو اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے پیپر میں نہیں لکھنے، آپ نے صرف تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، آگے آپ علامت لگائیں گے رابطہ کی، کالن کی، اور پھر اس کے بعد تشریح کا آغاز کر دیں گے۔ اس میں کوئی آپ لمبا چوڑا شاعر کا تعارف نہیں لکھیں گے، جتنے مارکس ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، اس میں مشکل الفاظ دیکھیے۔ متکبر، متکبر کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو حقیر جانتا ہے، غرور کرتا ہے، جس کے اندر کبر ہو۔ دوسرا مصرع دیکھیے، خود آرا۔ خود آرا کسے کہتے ہیں؟ جو خود پسند ہو، خود کو سنوارنے والا۔ تو یہ اصطلاح عام طور پہ محبوب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اردو شاعری میں اس کو مغرور بھی کہا جاتا ہے، خود آرا بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے شعر کو دیکھیے، اس میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ محبوب ایسا متکبر اور خود پسند ہے، اس کے تکبر کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ دوسرے مصرے میں کہا کہ کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے، اس کے تکبر کو دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں کہ ہم بھی کہیں گمراہی میں ہی نہ گر جائیں۔ اور یہ دیکھیے کہ جس دل میں غرور ہو وہ خدا کی معرفت سے، پہچان سے محروم رہتا ہے، وہ خدا سے دور ہوتا ہے۔ خودی اور خدائی ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ خودی یعنی تکبر، کبریائی ویسے بھی خدا کی چادر ہے، اور کبر، بڑائی، بزرگی، عظمت یہ خدا کو ہی جچتی ہے، یہ ساری صفات۔ لیکن اگر انسان ان میں مبتلا ہو جائے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خدا خدا کرنا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا خدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا نام لیتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، اور خدا کو یاد کرتے ہیں کہ اتنی اس کے اندر انا ہے، غرور ہے۔ تو جس کے اندر غرور ہو، انا ہو، وہ خدا سے دور ہی ہوتا ہے۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہ نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو، اور ہم بھی کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ اس چیز کا ذکر شاعر نے اس شعر میں کیا ہے کہ بے بسی سے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور وہ خود پسند ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس مغرور کے سامنے ہم خدا کا نام لیتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں محبوب کی مغروری اور تکبر کو موضوع بنایا ہے، اور محبوب کو روایتی انداز میں پیش کیا ہے، اور اپنی خستہ حالی کا بھی اس نے ذکر کیا ہے۔ تو جیسا کہ اقبال نے کہا کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ تو ایسی شراب یہ ایسے نازک آبگینوں میں ہی رکھی جاتی ہے جو مغرور ہوں، اور جس کے اندر غرور ہو اس کے اندر محبت کی شراب اس برتن کے اندر بھی نہیں انڈیلی جا سکتی۔ شاعر نے یہی بات کی ہے کہ جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہے تو وہ خدا سے دور ہی ہوگا، اور جس کے اندر عاجزی ہو، بالکل انکساری ہو، وہی خدا سے قریب ہوتا ہے۔ خودی اور خدائی ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی خود پسندی اور خود پرستی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے حسن میں، غرور حسن میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مغرور نہ اتنا ہو دل بر، تو اور نہیں میں اور نہیں، بے وجہ نہ مجھ سے پھیر نظر، تو اور نہیں میں اور نہیں، یہ حسن جوانی یہ شوخی ہے 4 دنوں کی رنگینی، تو ناز نہ کر ان باتوں پر، تو اور نہیں میں اور نہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات جس کو زیادہ عزت اور تکریم دی جائے انسان مغرور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ عاشق محبوب کے ناز اٹھاتا ہے تو وہ زیادہ متکبر ہو جاتا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خدا خدا کرنا محاورہ بھی ہے، صنعت تکرار بھی ہے، یہ لفظ دہرایا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تیسرا شعر۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ اب یہ شعر دیکھیے، اس میں مشکل لفظ زیاں کہتے ہیں نقصان کو، اور عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ وارا جاننا یعنی صدقہ یا قربانی وغیرہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور نفع، فائدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
فائدہ مند ہونا۔ اب اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ عاشق کی معصومیت کا ذکر کیا ہے، اس کی سادہ لوحی کا ذکر کیا ہے کہ عاشق بہت ہی سادہ لوح اور معصوم ہوتا ہے، اور جو عشق میں اپنے دل کے نقصان کو بھی، اپنی جان کے نقصان کو بھی فائدہ سمجھتا ہے۔ عاشق سا تو کوئی سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، چال بازیوں سے اور مکر و فریب سے کوسوں دور ہوتا ہے، اور عاشق کی سادگی اور معصومیت دیکھیے، عاشق جان کی قربانی اور بازی لگانے کو بھی معمولی بات سمجھتا ہے۔ جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہے، تو وہ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ میر تقی میر نے بہت خوبصورت انداز میں اس میں عاشق کی سادہ مزاجی کو موضوع بنایا ہے اور اس کی معصومیت اور سادگی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ عاشق کی سادگی اس کی محبت اور خلوص کو ظاہر کرتی ہے۔ محبت میں مبتلا شخص دنیا کے مادی مسائل سے بے نیاز ہو گیا ہے، اور شاعر کے نزدیک عشق کے میدان میں عاشق صادق کو ملنے والے دکھ درد اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ہار اور جیت کا امکان نہیں ہوتا، عشق میں کسی طور نقصان نہیں ہوتا۔ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ عاشق بڑا بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے، اسے نفع نقصان کی کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ محبوب کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اپنے نقصان بھی فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ محبوب کے در پر جاتا ہے اور اس کے دل پر اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنا دل ہار جاتا ہے، دل کے اس نقصان کو بھی وہ فائدہ خیال کرتا ہے، اپنی جان سے اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔